عزیزان گرامی و بزرگان قدر، مسلسل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خداوند عالم کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ خداوند عالم کا پسندیدہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ خداوند عالم جو تمام کائنات کا خلق کرنے والا ہے، اس نے تمام جہان کو خلق کیا۔ انسانوں کا خالق خداوند عالم ہے، فرشتوں کا خالق خداوند عالم ہے، نبیوں کا خالق خداوند عالم ہے، یعنی تمام مخلوقات کا خالق خداوند عالم ہے۔ جب اس نے ان تمام اشیاء کو خلق کیا تو ان کے قوانین بھی ان کے لیے معین فرمائے ہیں۔ تو جہاں تمام مخلوقات کے لیے قانون معین ہے، وہیں انسانوں کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان کے لیے ان کے قوانین کو بیان فرما دیا، تاکہ وہ اس پر عمل کر کے نیک بن سکے اور آخرت میں اس کا اجر پا سکے۔ لہٰذا خداوند عالم نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا، کہ جس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے۔ تو جہاں خداوند عالم کا پسندیدہ دین اسلام ہے، وہیں خداوند عالم نے اسلام کے قوانین بھی معین کیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ کس طرح سے انسان نیک بن سکتا ہے، کس طرح سے انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو کس طرح سے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے خداوند عالم نے مقصد حیات انسان کو بیان کر دیا کہ انسان کی حیات کا مقصد کیا ہے۔ انسانی حیات کا مقصد ہے عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا ہے لیکن صرف عبادت کے لیے۔ تو اب انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت الہی ہونی چاہیے، یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے زندگی کے ہر افعال و اطوار میں عبادت ہونی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے تو ہم مقصد الہی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم مقصد الہی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کریں گے تو آخرت میں ہم جنت کے مستحق قرار نہیں پا سکتے۔ اگر ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، جنت میں جانا ہے، تو ان قوانین پر عمل کرنا ہوگا جسے خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے خداوند عالم نے دنیا میں بہترین طریقے مہیا کیے ہیں، بہترین انتظامات کیے ہیں۔ جہاں ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، تو اسی طریقے سے کچھ عظیم مہینے بھی رکھے ہیں تاکہ انسان اس میں عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے۔ جیسا کہ یہ مہینہ ہے، ماہ شعبان ہے، تو اس مہینے کی بھی بڑی زیادہ فضیلت ہے کہ ماہ شعبان انتہائی محترم مہینہ ہے، جو منسوب ہے حضرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یعنی جو مقصد الہی ہے عبادت، تو ہم عبادت کس طریقے سے کریں اور کس طریقے سے ہم عبادت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو یہ بہترین مہینے ہیں، ان مہینوں کی فضیلت ہم حاصل کریں تو ہم عبادت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ یہ مہینہ منسوب ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ اس مہینے میں مسلسل روزہ رکھتے تھے اور اسے ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے، یعنی یہ شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے میں پیغمبر اکرم مسلسل پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور دیگر مہینوں میں ملتا ہے
کہ بعض اوقات رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان المعظم کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اس میں پورے مہینہ روزہ رہتے تھے۔ تو جو شخص بھی اس مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا بہشت اس کے لیے لازم ہوگی۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جب ماہ شعبان آتا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرماتے تھے یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگ عرض کرتے تھے ماہ شعبان، تو فرماتے کہ یہ ماہ شعبان ہے، اس کو رسول اکرم نے اپنا قرار دیا ہے، لہٰذا محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ یعنی ہم جو محب اہل بیت ہے، محب رسول ہے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ محبت رسول ہونے کی وجہ سے ہم ماہ شعبان میں بھی جو مستحبی روزے ہیں ان روزوں کو رکھے۔ یہ امام فرما رہے ہیں اس مہینے میں روزے رکھو۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں علی ابن الحسین کی جان ہے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص بھی محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا خدا اسے اپنا محبوب اور مقرب بنا لے گا۔ یہ فضیلت ہے ماہ شعبان کی۔ قیامت مقرب بنا لے گا اور روز قیامت کرامت عطا فرمائے گا اور بہشت اس کے لیے لازم قرار دے گا۔ شیخ طوسی نے صفوان جمال کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اطراف کے لوگوں کو روزہ شعبان پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کی مولا کیا اس روزے میں کوئی فضیلت ہے؟ فرمایا یقیناً رسول اکرم جب ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو ایک منادی کے ذریعے سے یعنی ایک اعلان کرانے والے کے ذریعے سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اعلان کراتے تھے کہ میں اہل مدینہ میں رسول اکرم کا نمائندہ ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اس مہینے میں روزہ رکھ کر میری امداد کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اس منادی کی آواز سنا ہے کبھی ماہ شعبان کا روزہ ترک نہیں کیا اور نہ تا حیات ترک کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ ماہ شعبان اور رمضان کے روزے توبہ اور مغفرت کا سامان ہے۔ یعنی جو انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ماہ شعبان کے روزوں کو رکھے۔ یہ ایک بہترین سامان ہے مغفرت کے لیے اور توبہ کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک عظیم شب آتی ہے جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جسے نیمہ شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات انتہائی مبارک رات ہے۔ اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے اس رات کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے۔ یعنی سب سے بابرکت رات شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے وہ ہے شب برات کی رات۔ یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے۔ پروردگار اس رات میں اپنا فضل و کرم عنایت کرتا ہے
اور بندوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ اس رات میں خدا کا تقرب حاصل کرو۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں پروردگار نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اپنے سائلوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا جب تک کہ کسی معصیت کا سوال نہ کرے۔ یعنی خداوند عالم اس رات میں اپنے بندوں کی کوئی دعا رد نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ کرے۔ یعنی گناہوں کو چھوڑ کر، برے کاموں کو چھوڑ کر تمام دعاؤں کو خداوند عالم اس رات میں قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ رات ہے جسے پروردگار عالم نے ہمارے لیے اسی طرح قرار دیا ہے جیسے شب قدر کو پیغمبر کے لیے۔ لہٰذا اس رات میں دعا اور ثناء پروردگار کی کوشش کرو۔ اس رات کی برکتوں میں عظیم ترین برکت یہ ہے کہ اس رات میں سلطان عصر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یعنی جہاں یہ رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو اس چیز سے اس رات کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس شب میں ولادت امام زمانہ امام عصر علیہ السلام ہے۔ کہ جن کی معرفت کے بارے میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت یہ وہ دور تھا جو پیغمبر اکرم کے پہلے کا دور تھا، جس میں لوگ بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، طرح طرح کی خرافات ہوتی تھی، بت پرستی ہوتی تھی، تو اس دور کو جاہلیت کا دور کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، یعنی ان زمانے والوں کی طرح مرتا ہے کہ جو بت پرستی کیا کرتے تھے، جو گمراہی میں مبتلا تھے، اس طرح کی موت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث کا منطق نکالے، یعنی جو مر گیا وہ تو کفر کی موت مرا، اور جو زندہ ہے اور امام زمانہ کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کی زندگی کیا ہوئی؟ اس کی زندگی بھی جاہلیت کی زندگی ہوئی، یعنی وہ کفر میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا۔ تو معرفت امام زمانہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس رات کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس رات میں ہمارے امام زمانہ کی ولادت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو رات آنے والی ہے اس رات کی چند اعمال بھی ہے۔ اب ہم جان لیں کہ وہ اعمال کیا ہے، اس لیے کہ پہلے سے اگر بتا دیا جائے تو انسان آمادہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ دن آنے والا ہے، وہ رات آنے والی ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ اگر ہم اسی رات میں بیان کریں تو جو مومنین آئے ہیں تو اس کے فضائل حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا جو 4 دن بعد یہ شب برات آنے والی ہے، ہمیں اس میں کن چیزوں کو انجام دینا ہے۔ سب سے پہلا غسل، جو باعث تخفیف گناہ ہے۔ یعنی دیکھیے، اب ہمیں پہلے سے معلوم ہو گیا کہ ہمیں شب برات آنے والی ہے۔ جب شب برات آئے گی تو ہم غسل کریں شب برات کے لیے اور نیت کرے کہ غسل کرتا ہوں میں شب برات کا سنت قربتاً اللہ۔ اب اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ تخفیف گناہ کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا، ہم نے کیا تو ہمارے لیے تخفیف گناہ کا باعث قرار پائے گا۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم اس فضیلت سے محروم رہ جاتے اور ہم ڈائریکٹ اعمال میں پہنچتے، غسل نہیں کیے ہوئے ہوتے تو اس ایک فضیلت سے محروم رہ جاتے۔ تو غسل کرنا باعث تخفیف گناہ ہے۔ دوسرے، نماز پڑھنی ہے، اس شب کی نماز جو ہے، دعا اور استغفار ہے، شب بیداری ہے، یعنی پوری رات جاگ کر عبادت کو انجام دینا ہے، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کرتے تھے۔
اور روایت میں ہے کہ اس رات میں شب بیداری کا دل روز قیامت مردہ نہیں ہوگا، یعنی جس شخص نے اس شب میں شب بیداری کر کے عبادت کی ہے تو اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا، زندہ رہے گا۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دینا، جو اس رات کے بہترین اعمال میں سے ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں سے مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ اس رات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور کم سے کم زیارت یہ ہے کہ پشت بام یعنی اپنی چھت پر جا کر داہنے بائیں دیکھ کر سر آسمان کی طرف بلند کرے اور کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی جو مکمل زیارت نہیں پڑھ سکتا اور وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء سے چاہتا ہے کہ وہ مصافحہ کرے۔ جب کوئی بڑا انسان آتا ہے ہمارے شہر میں، ہمارے وطن میں، تو انسان چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات کرے، اس سے ہاتھ ملائے، اس کے پاس جائے۔ اور آج زمانہ سیلفی کا ہے تو چاہتا ہے کہ سیلفی بھی لے لے اس کے ساتھ۔ تو جو انبیاء ہے، انبیاء اکرام ہے، نبی خدا ہے، یہ تمام امت سے افضل ہے، تو کیا ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم بھی ان سے مصافحہ کریں، ان کے ساتھ ہو جائے؟ تو جو چاہتا ہے کہ ان سے ہاتھ ملائے، ان سے مصافحہ کرے، تو اسے چاہیے کہ شب برات میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دے، اور سب سے کم جملہ جو ہے زیارت کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اپنے چھت پر جا کے اس جملے کو انجام دے تو اسے انبیاء سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو شخص جہاں بھی ہے اسی طریقے سے حضرت کی زیارت کر سکتا ہے، اور امید ہے کہ اسے حج عمرہ کا ثواب دیا جائے، یعنی امید ہے جو حج کا ثواب ہوتا ہے، عمرے کا ثواب ہوتا ہے، اگر وہ زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے گا تو اسے حج اور عمرے کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد اس شب کی کئی دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان میں اور اعمال کی کتابوں میں ذکر ہے، آپ اعمال کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان دعاؤں کو اس شب میں بیداری کر کے اس شب میں ان دعاؤں کو انجام دے۔ وہ دعائیں بھی بڑی مقبول دعائیں ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی تمام حاجتیں خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم جو شب آنے والی ہے اس میں بہترین طریقے سے شب برات کے اعمال کو انجام دے سکے۔ خدایا جہاں جہاں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، اور ہمارے جو آیت اللہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ ہے، ان کی حفاظت فرما، ہمارے امام عصر کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھ۔ وصلی اللہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔